ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ طلباء عزیز سے گزارش ہے کہ جلد وضو کر کے فارغ ہو کر آئیں، محراب کے پاس آئیں، آپ کا انتظار ہے۔ ماشاءاللہ دور دراز علاقوں سے، منڈلوں سے ہمارے ضلع کے تمام دینی مدارس سے اساتذہ طلباء آ رہے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے دعوت دی گئی، آج پورے ضلع بھر کا دینی مدارس کے اساتذہ اور بالغ طلباء کا جوڑ مرکز جامع مسجد کرنول میں۔ الحمدللہ آج کا یہ جوڑ ہمارا اثرتا عشاء تک ہے۔ پہلی نشست ہماری یہ اثر کے بعد کی ہے۔ ہمارے اس جوڑ کے سنبھالنے والے علماء اکرام حیدرآباد سے بھی تشریف لا رہے ہیں، قریب کرنول کے پہنچ چکے ہیں، 5-10 منٹ میں وہ بھی ہمارے درمیان میں آئیں گے۔ ہم سب کو اللہ کی دین کی محنت اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور انتہائی عظمت و احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ جو وقت، جو مال اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال میں آ جائے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی امانتیں، جان اور مال اللہ کے لیے ہم صحیح لگانے والے، دین کے لیے استعمال کرنے والے، امت کے لیے ہم استعمال کرنے والے بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے طلباء انشاءاللہ آ جائیں۔ طلباء عزیز جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں مسجد کے اندر کے حصے میں تشریف لائیں۔ مدرسہ سراج العلوم گڈور کے طلباء جو فارغ ہو چکے ہیں نماز سے، یہاں محراب کے پاس تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آؤ، آگے آؤ، آگے بڑھ کر بیٹھو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ طلباء عزیز، علماء اکرام، اللہ جل جلالہ من والہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیم کے لیے اور قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ ایسے بہت سے طلباء ہیں، ہزاروں لاکھوں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان تمام پڑھنے پڑھانے والوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کلام اللہ شریف قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے دلوں میں یہ بات ڈالا کہ دینی تعلیم کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے دینی درسگاہوں میں، دینی مدارس میں ہمارا داخلہ ہوا۔ رات دن ہمارے مشفق و مہربان اساتذہ کرام ہم پر محنت کرتے ہیں، اور قرآن مجید محنت کر کر ہم اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اور قرآن کی ایک ایک سورت یاد کرتے ہیں، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان میں اور ساتوں زمین ساتوں آسمان میں قرآن
جیسی کوئی قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور قرآن کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے وہ اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کلام قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے، تو جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، رات دن ہم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور محنت اور کوشش کر کر اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، تو وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے آج ہمارے سینوں میں محفوظ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں حفاظ کرام سے کہیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جا، ایک ایک درجہ چڑھتے جا. ورتل ورتقا، ورتل ورتقا، تلاوت کرو اور ترقی کرتے جاؤ، جنت کے درجات حاصل کرتے جاؤ. یہ خصوصی اعزاز حفاظ ہی کو ہوگا، دوسروں کو نہیں ہوگا. دوسرے لوگوں کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا. یہ موقع جو دیا جائے گا قرآن جو حفظ کرتے ہیں، قرآن جو یاد کرتے ہیں، قرآن جو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، انہی کے لیے موقع ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حملۃ القرآن فی ظل اللہ تعالی یوما لا ظل الا ظلہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حاملین قرآن، حفاظ قرآن، قرآن کو یاد کرنے والے، یہ کل قیامت کے میدان میں جبکہ سارے کے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج بالکل سوا نیزے کے قریب ہوگا، آسمان سے نیچے اتر کر آیا ہوا ہوگا، زمین تانبے اور پیتل کی بن گئی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں رہیں گے. کسی کو ٹخنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو گلے کے برابر پسینہ ہوگا، کوئی پسینے ہی میں غوطے لگا رہا ہوگا. ایسے پریشان کن حال میں اللہ تعالی حاملین قرآن، حفاظ قرآن کو یہ موقع عطا فرمائیں گے کہ اپنے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ عطا فرمائیں گے. اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے. صدیقین کے ساتھ، نبیین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یہ تمام نیک لوگوں کے زمروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظ اکرام کو، حاملین قرآن کو قیام کا موقع عطا فرمائیں گے. اتنا اونچا مقام ہے. تو حافظ قرآن بن جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو ہم لوگوں کو مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے، اساتذہ اکرام کی تربیت اور نگرانی میں رہتے ہوئے، جہاں قرآن و حدیث کا، دین کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، وہیں اس دین کی تعلیم کے ساتھ دعوت کو بھی ہم جوڑیں. دعوت اور تعلیم ان دونوں کا بڑا قریبی رشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ تعالیٰ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لاتے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو لوٹانے کی کوشش کرتے، پڑھنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، پیارے نبی جی آپ پریشان مت ہو جائیے، آپ کے سینے میں قرآن مجید محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے. آپ یاد کرنے کی اور بھول جانے کی یا چوک جانے کی پریشانی نہ مت اٹھائیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب پورا جبرائیل علیہ السلام پڑھ چکتے، پوری آیت پڑھ دیتے یا پوری سورت پڑھ دیتے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خود وہ آیتیں، وہ سورت جاری ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیتا تھا. تو جس طرح الفاظ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کے معانی اور مطالب بھی بتلائے اللہ تعالیٰ ہی. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے، قرآن کی صورتوں کے معنی اور مطلب بیان فرمائے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا معنی بتا نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی پوری تفصیلات کھول کھول کر ایک ایک آیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی اعظم ہیں، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے داعی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ عطا فرمایا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب وحی آئی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ابتدائی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ پڑھیے اللہ کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو پھر کہے اپنے سینے سے بھیج کر، سینے سے گلے سے ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ پھر پڑھیے اللہ کا نام لے کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیے اور اس کے بعد میں جب پڑھنے کے لیے کہے، درخواست کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں جاری ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا. تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا اور نبوت و رسالت کا تاج آپ کو پہنایا گیا، اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں گھل مل کر، امت میں چل پھر کر دین کی طرف بلاتے گئے، دعوت دیتے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مجلس اور سب سے پہلا اجتماع جو فرمائے وہ صفا کی پہاڑی کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں اعلان فرمائے، تمام مکے والے جمع ہونے کے لیے اعلان کیے، آواز لگائے. تو اس زمانے کا دستور، اس زمانے کی عادت، اس زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی اہم بات بتانی ہوتی، اگر کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو مکے کی پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے وہاں اعلان ہوتا، وہاں سے اعلان کیا جاتا، سب کو جمع ہو جانے کی خبر دی جاتی ہے. تو اس اعلان کو سن کر سب لوگ جمع ہو جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دستور کے مطابق، عادت کے مطابق صفا کی پہاڑی پر اعلان فرمائے تو سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے، اپنی دعوت دینے سے پہلے حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ دیکھو میں پہاڑ کی اونچائی پر، چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے کا بھی منظر ہے پہاڑ کے، اور اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ بھی منظر میرے سامنے ہے، دونوں طرف میرے نظروں کے سامنے ہے. اگر میں یہ کہوں آپ لوگوں سے یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، پورے ہتھیاروں کو لیے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے فوج آ رہی ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو مکے کے سارے لوگ جو جمع تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوا نہیں دیکھے، بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ سچ ہی آپ کی زبان پر جاری ہوا، کبھی بھی کسی موقع پر آپ جھوٹ نہیں بولے. تو اس مرتبہ ہم آپ کی بات کا کیسے انکار کریں گے؟ ہم بالکل 100% یقین کرتے ہیں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تمہیدی بات کو، اس ابتدائی بات کو مکے والوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد اور سب سے اپنی صداقت، اپنی سچائی کا اقرار لینے کے بعد سارے مجمع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے منتظر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے فرمائے کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا گیا ہوں، اور تمہارے لیے ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور میں نبی اور رسول ہوں، آخری نبی بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا گیا ہوں. اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیے تو جو کفار اور مشرکین وہاں جمع تھے وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ ابو لہب کہنے لگا کہ تبن لگا یا محمد لہذا جماعتنا، برا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی بات بتلانے کے لیے تم نے یہاں ہم کو جمع کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مرتبہ جو دین کی دعوت دیے ہیں وہ صفا کی پہاڑی سے. تو دوست بزرگ، علماء اکرام، طلباء عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت کو لے کر کھڑے ہوئے مکے کی ان سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر دین کی دعوت دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، قرآن کی تفسیر و تشریح بھی سناتے تھے، احادیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. صفہ میں آپ کی تربیت
آپ کی تعلیم کا نظم انتظام جاری و ساری تھا، اس کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت بھی کیا کرتے تھے. لوگوں کو، آنے والے مہمانوں کو ایک ایک فرد کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والے، نوجوانوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو، اس مشن کو لے کر چلنے والے تمام کے تمام صحابہ ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں جو کام کرتا ہوں وہی تمہارا کام ہے. دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، اسلام کی دعوت دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح سے شام تک محنت کر کر 6-7 آدمیوں کو آمدہ کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. کہے یہ میری پونجی ہے، یہ صبح سے شام تک کی یہ میری محنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دین کی تعلیمات اور دین کی قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے آیتوں اور صورتوں کو سنایا کرتے تھے، وہیں دین کے ایک ایک مسئلے اور دین کے ایک ایک اہم بات کو پہنچا کر جو ہے امت تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالیں. تو طلباء عزیز، ہم مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جہاں قال اللہ قال رسول میں رات دن ہم مصروف اور مشغول رہتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ رات دن ہم پڑھنے پڑھانے ہی میں رہتے ہیں اور کوئی دوسرا مشغلہ ہمارا نہیں ہوتا ہے. تو جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے وہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی بھی ہم فکر کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو دین کی تعلیمات اور دعوت دینے والے بنے. ایک صاحب جو ہے حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ آپ ایک بہترین مجھے ہم کو نصیحت کیجئے. تو شفیق بلخی رحمہ اللہ فرمائے اگر تم دوست ایسا چاہتے ہیں جو غمخوار دوست ہو، تمہارا دکھ میں درد میں ہر وقت تمہارا ساتھ دے، ایسا دوست بنانا چاہتے ہیں تو وہ تمہارے لیے خداوند عالم خدا بہتر ہے کہ بہترین دوستی کے لائق اور قابل ذات خدا تعالیٰ کی ہے. اگر تم اپنی زندگی میں ایسا دوست بنانا چاہتے ہیں جو تمہارا ہمراہی ہو، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے، اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہیں تو تمہارے لیے کرامن کاتبین یہ بہترین دوست ہیں. کرامن کاتبین یعنی دائیں اور بائیں مونڈے پر جو فرشتے ہیں، دائیں مونڈے پر ایک فرشتہ ہے جو ہماری ہر نیکی کو لکھتا رہتا ہے، بائیں مونڈے پر ایک فرشتہ ہے جو ہمارے ہر گناہ کو نوٹ کرتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے. تو کرامن کاتبین ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں. کہ اگر کوئی دوست زندگی میں ہمراہی کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہنے والا دوست ہو، ایسا دوست چاہتے ہیں تو تمہارے لیے کرامن کاتبین بہترین دوست ہیں. اگر تم کوئی مونس کو چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسا دوست بنانا چاہتے ہیں جو تمہارا مونس ہو، مونس یعنی انس محبت کرنے والا، جس سے دل لگ جائے، جس میں دل کھپ جائے، جس سے دل جڑ جائے، ایسا دوست چاہتے ہیں، مونس چاہتے ہیں دوست زندگی میں، تو وہ تمہارے لیے قرآن مجید ہے. قرآن سے دل لگا لینا، قرآن کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر جانا، قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی صورتوں سے خاص تعلق ہمارا قائم ہو جانا. پھر آگے فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو بھی آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو تمہارے لیے دوزخ کافی ہے. یعنی ان کے علاوہ اور ساری چیزیں جو ہیں، ہم جس کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھی دل لگاتے ہیں، یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے نہیں، ایک دن چھوٹ جانے والے ہیں. جس سے بھی جتنی ساری محبت کرو، جتنی ساری دوستی کرو، یہ ساری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. پڑھنے کے زمانے میں جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ فراغت تک رہتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. پھر ہر ایک الگ الگ مقامات میں چلے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی بیٹھکیں، روزانہ کی بات چیتیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور بھی ایک عمر ہونے کے بعد اس میں بھی خلل آ جاتا ہے. تو بہرحال اصل مونس، اصل دل لگانے کی اور محبت کرنے کی اور دل کی گہرائیوں میں بٹھانے کی چیز قرآن مجید ہے. الحمدللہ آپ رات دن قرآن کے یاد کرنے میں، قرآن کے پڑھنے میں اور قرآن کے تعلیمات کو سیکھنے سکھانے میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں، قابل فخر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیم کے لیے انتخاب فرمایا ہے، چنا ہے. تو ہم اس دینی تعلیم کے ساتھ، ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ تعلیم اور دعوت یہ دونوں چیزیں ہوں. مدرسے کی چار دیواری کے اندر ہم جہاں ہم تعلیم کے سیکھنے کے جو اوقات ہیں، اس کے فارغ اوقات میں، مدرسے کے اوقات عام طور سے فجر کے بعد رہتے ہیں، پھر ناشتے کے لیے وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے تو 12:30-1 بجے تک رہتی ہے.
پھر دوپہر میں کھانے کا وقفہ اور نماز کا وقفہ، پھر شام میں عصر کے بعد جو ہے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. تو ہمارا جو فارغ وقت ہے اسباق کے ختم ہو جانے کے بعد ہمارا کھیل کا وقت ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا وقت روزانہ ہم نکال کر جو ہے مدرسے ہی کی مسجد میں یا کسی کمرے میں بیٹھ کر مشورہ کریں. ایک 5 منٹ کا مشورہ کریں کہ تعلیم کون کریں گے، ملاقات کون کریں گے. اس طرح 5 منٹ کا مشورہ ہو اور 5 منٹ کی تعلیم ہو. اور بھی 1-2 ساتھی جو ہیں مل کر جو ہے اپنے ہی مدرسے کے اندر جو کمرے ہیں یا میدان میں ہیں جو ہمارے مشورے میں شریک نہیں ہوئی ہے ان کو اس میں بٹھا لینا اور ان کو آنے کی اس میں دعوت دینا. اگر کوئی فجر کی نماز میں اٹھنے میں سستی کر رہے ہیں تو ان کو جگانے کی فکر دلانا. تو 5 وقتہ نمازوں کی پوری پابندی ہونا چاہیے. مدرسے کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے نماز ہم مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرنا. ایسا نہیں کہ جماعت شروع ہو گئی 1 رکعت 2 رکعت ہو گئے آخر میں آ کر ہم جماعت میں مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی سے ہم مشق کرنا کہ پہلی صف میں جو ہے نماز ادا کرنے والے بنے، پورے اہتمام کے ساتھ نماز کے تمام واجبات سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے بنے، نماز میں پورے دھیان کے ساتھ ادا کرنے والے بنے. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں تم نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. نماز حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو جو خدا ہم کو پیدا کیا ہے، جس خدا کی طرف سے ہمارے لیے بے حساب انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں صلاحیتوں سے ہم کو نوازا ہے، تو اس کو یاد کرنا، اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. تو نمازوں کا اہتمام ہو تو مشورے میں طے ہوں، اور جو ہمارے ساتھی جو ہے اس مشورے میں نہیں بیٹھتے ان تک دعوت دینے والے بنے. اگر مدرسے میں انتظام ہے ہفتہ واری جماعت جانے کا تو بہت اچھی بات ہے. 24 گھنٹے کی جماعتیں قریب کے کسی گاؤں میں، قریب کے کسی علاقے میں جا کر آئیں. اگر انتظام نہیں ہے تو درخواست کرنا چاہیے. چھٹی کے وقت میں جو ہے ہم وقت لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اس طرح 3 دن کی جماعتیں بنا کر یا تعلیم کے دوران 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جا کر آنا. اور موقع ملا تو پڑوس کی مسجد کے گشت میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کرنا. یہ سارے امور جو 5 اعمال مدرسے کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے کرتے رہیں گے تو پھر ہم جب فارغ ہو جائیں گے، مکمل حافظ قرآن بن جائیں گے یا مکمل تعلیم ہماری ہوگی، عالم دین بن جائیں گے، تو اس کے بعد ہمارا وقت نکالنا، سال کے لیے نکلنا یا حفاظ اکرام کا 4 مہینے کے لیے نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ انسیت پیدا ہو جائے گی. دعوت کے ترتیب پر یہ جو امور ہیں، یہ جو کام ہیں، یہ جو اعمال ہیں، ان کو پڑھنے کے زمانے ہی سے کر عادت ڈالیں گے تو فراغت کے بعد ہمارا اللہ کے راستے میں چلنا اور اللہ کے راستے میں وقت نکالنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ہم خود جو ہے بشاشت کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ سے درخواست کر ہم خود جماعت بنا کر جانے کے لیے تیار ہوں گے. تو اسی لیے ہمارے بڑے جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کی ان فکروں کو، ان اعمال کو کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اسی نسبت سے آج کا یہ جوڑ رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ آج کا جوڑ عصر سے لے کر عشاء تک ہے. تو ابھی مغرب کی بات بھی تفصیل سے بات ہمارے سامنے آئیں گی، تمام امور ہمارے سامنے آئیں گے. تو آپ اور آپ کے ساتھ جو رفقا اور دوسرے دوست احباب آئے ہیں ان سب کو لے کر مغرب کی نماز کے بعد ممبر کے قریب، کرسی کے قریب ہو کر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. اور کچھ جن مدارس کے اساتذہ اپنے طلباء کو لے کر آئے تعداد بتا کر وہاں پر کھانے کے ٹوکن لے لے. مشورے کمرے کے پاس ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پر تعداد بتا کر مدرسے کے جو اساتذہ ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، وہ کھانے کے ٹوکن ادا کر لیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ. جن مدارس سے آئے ہیں ذرا اپنے اپنے نام پیش کریں. مدارس کے اساتذہ کتنے مدارس ہیں یہاں پر؟ نام کھڑے ہو کے نام بولیں. مفتی صاحب کے ماشاء اللہ. کتنے طلبہ؟ ریاض الجنہ. کتنے طلبہ؟ 7 ہے ماشاء اللہ. مدرسہ سراج العلوم 25 طلبہ. اساتذہ کتنے؟ سراج العلوم گوڈر 25 طلبہ ہیں. اساتذہ ہیں کتنے ہیں؟ 3 آئے. اور دوسرے مدرسے والے پیش کریں. اچھا نندگوٹ کور کے مفتی صاحب دارالعلوم عین الہدیٰ. کتنے طلبہ؟
25 طلبا. اساتذہ کتنے ہیں؟ ایک ہے ماشاء اللہ. اور دوسرے مدارس؟ اچھی بات. اور 3 آ رہے 28 ہو جاتا ہے. اساتذہ 4. اور بتائیں اور کہاں سے آئے؟ اسلامی عربی کالج. اسلامی عربی کالج کیا ہے؟ نہیں کھڑے ہو قریب آئے. آپ کے استاد نہیں ہیں؟ 8 ہے ماشاء اللہ. مولانا استاد ہے. اور اس کے علاوہ انفرادی آئے ہیں تو پیش کریں. ہاں چلیے. اب سارے طلباء سے گزارش ہے تسبیحات سے فارغ ہو جائے تو انشاءاللہ مغرب کے بعد قریب ہو کر بیٹھے. جتنے بھی طلباء ہیں اور کوئی مدرسہ ہے؟ 4 مدارس کے نام آئے. ان کے سرپرست جو ہے مغرب کے بعد اپنے طلباء کو لے کر قریب ہو کر بیٹھے. مدرسہ سعیدیہ دارالعلوم سعیدیہ سے 8 آئے ہیں. سعیدیہ 8 آئے ہیں. پورے کتنے آ رہے ہیں؟ 40-50 ہے نہیں 20-25 کتنے نہیں. اب 208 ہے اور آ رہے ہیں. نہیں آتے ہیں سب بیاگ رکھا آتی ہیں. اور کہیں سے آئیں کیا ہمیں؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.